زندگی وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہو، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا اس کی مثال مردے کسی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ آگے بھی زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی اصل تو روح کی زندگی ہے، اور گزشتہ سبق میں اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لے، تو یہ اسی سے پیوستہ ہے۔ اللہ نے ہماری روح کو دنیا میں بھجوایا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ دنیا میں تمہارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہے، اور وہ فائدہ دنیا کا نہیں ہے، وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ آخرت کے فائدے کے لیے یا اس کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی دی ہے، یعنی دو زندگیاں مل گئی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہماری ظاہر کی زندگی ہے، ایک باطنی زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو وہ خوردبینی جراثیم میں بھی موجود ہوتی ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ روح حیوانی ہے۔ اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ روح ربانی پھونکی جاتی ہے اس کے بدن میں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ روح انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، یعنی دنیا کو مقصد بنانے کے لیے نہیں بھجوایا، دنیا کی طرف رخ کرنے کے لیے نہیں بھجوایا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارے گا، کوشش کرے گا اور دنیا کے کام کرے گا، ضروریات دنیا سے فرار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں جو آیا ہے دنیا میں زندگی گزارے گا، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس لیے زندگی گزارے گا اور کیسے زندگی گزارے گا۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ نیت کیا ہے، اس کی ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اور پھر اس کی کوشش کس کے لیے ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنا زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لیا اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دی، تو اس کی روح اپنے مقام سے نیچے جائے گی۔ پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے، اللہ کو منزل نہ بنائے، تو پھر اس کا لازمی سفر جو ہے نیچے کی طرف ہوگا، اپنے مقام سے بھی نیچے گر جائے گی، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ جانور آپ دیکھ لیں نا، آپ کبھی ہم جس گلی میں رہتے ہیں وہاں ہماری نالیوں میں چوہے رہتے ہیں کبھی کبھی، اور جس گھر میں رہتے ہیں وہاں بعض اوقات چھپکلیاں، رات کے اندھیرے میں چھپکلیاں باہر نکل جاتی ہیں، تو چھپکلی یہ بھی جاندار ہے، اس سے بھی پھر بدتر ہو جاتا ہے انسان، چوہوں سے، چھپکلیوں سے، جو بھی آپ کہہ لیں، مکھیوں سے، مچھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہچانا نہیں اپنے آپ کو تو آپ کا لازمی سفر نیچے کی طرف ہوگا، لیکن اگر آپ نے پہچان لیا، دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات ہے، زندگی ایک سفر ہے اور لازمی آپ نے سفر کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی منزل ہو آپ نے اس طرف، ہم انسانوں نے، بلکہ خاص طور پہ آج کے مسلمان نے اپنا سفر کا رخ کر لیا ہے، مقصد بنا لیا ہے دنیا کو۔ اب یہ جائے گا نیچے، اس کا سفر نیچے ہوگا، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، پیغمبر دیے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے زندگی گزارو۔
جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، ایک بالکل سادی بات میں کہہ رہا ہوں، زیادہ ذہن پہ زور نہ دیں، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا تو یہ جائے گا اسفل السافلین، چاہے یہ اس کا نام مسلمانوں کا ہو، چاہے یہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن اس نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا، اس کی دعائیں دنیا کے لیے ہیں، اس کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں، یہ جائے گا اسفل السافلین، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک بات، یہ زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں، زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور زندگی دیکھیں، زندگی وہ ہے جو اللہ کی یاد میں ہو، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا اس کی مثال مردے کسی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ آگے بھی زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکرہ کمثل الحی ویموت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو اس کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے۔ انسان اعلیٰ درجے کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کے لیے دنیا میں آیا ہے، لیکن اگر اس نے منزل اللہ کو نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنائی، تو یہ پھر جائے گا اسفل السافلین، یعنی یہ اس کی مثال اب مردے کسی ہے۔ دیکھیں، ایک آسان بات میں کہوں، اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا ہی چاہیے، تو اس نے اپنی موت کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں خودکشی، اپنے آپ کو خود ہلاک کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خودکشی کروں گا، میں اپنے آپ کو ہلاک کروں گا، اور اللہ کی یاد کے بغیر زندگی گزاروں گا، اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس نے یعنی کر لیا یہ فیصلہ، جو بھی ہے، حالات ایسے ہیں، ماں باپ اس کو ایسے مل گئے، معاشرہ ایسا مل گیا جس نے اللہ کی یاد کو بھلایا ہوا ہے، اور اس نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے دنیا کا لیڈر بننا ہے۔ میں گدھا نہیں کہہ رہا، لیڈر کہہ رہا ہوں، دنیا میں لیڈ کرنا ہے اور کچھ کام کرنا ہے، دنیا میں کوئی کارنامہ کرنا ہے۔ تو دراصل اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں، زندگی اعلیٰ درجے کی زندگی ہمیں چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں، اس میں یہ مسئلہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ رب کی ملاقات اس کا مقدر ہے، اللہ نے اس کا مقدر بنا دیا ہے کہ اگر تم یہاں پر اتنی طاقت حاصل کر لو کہ میرا سامنا کر سکو، مجھے دیکھ سکو، تو دنیا میں پھر کوشش کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنے کہ حق ہے اس کا۔ تو اگر یہ محنت کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ قرار دیتا ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ زندہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن یہ ہے مردہ۔ آج مسلمان قوم من حیث الامت اور من حیث الافراد مردے ہیں، یہ مردہ بنا رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی دنیا کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے، دنیا کی یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، خود اپنے ذہن کو دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف دنیا کا۔ آپ کی دعائیں کس کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی، آپ تو دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دنیا تو تقدیر میں ہے،
اس پر آپ راضی ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں. آپ اس کام کے لیے کوشش کریں جو آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا. جنت دوزخ آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. آج مسلمان امت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، ہم نے اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے دنیا کو مقصد بنانا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے. ہماری زندگی اللہ کی ہدایت قرآن اور نبی کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے اور ہم اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.